السلام علیکم۔ یہ ذکر ہے تقریباً 10 سال پرانا، 10 years BC before کووڈ۔ میرے بہت عزیز دوست تھے، انہوں نے ماشاءاللہ ہیں ابھی بھی، تو انہوں نے ایک واقعہ مجھے سنایا، ایک کہانی مجھے سنائی جو کہ دل کو بہت اچھی لگی اور آج تک مجھے یاد ہے۔ تو کچھ کہانی اس طرح سے ہے کہ ایک سلطنت تھی، اس میں ایک بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ کا ایک بہت اچھا وزیر تھا، وزیر با تدبیر تھا، بہت عقل مند تھا، اور ہر مسئلے کا حل وہ نکال لیتا تھا اپنی فہم و فراست سے۔ کیونکہ وہ بادشاہ کا چہیتا تھا تو اس کی وجہ سے باقی وزراء کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا اور اسے نفرت کرتے تھے، اور وہ چاہتے تھے اس کو کسی نہ کسی طرح بادشاہ کی نگاہوں میں گرا دیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتے تھے۔ اللہ جانے کیا بات ہوئی، کچھ ایسا مسئلہ ہوا کہ بادشاہ کے دل میں اس کے لیے فرق آ گیا، اس کے دل میں بال آ گیا۔ تو یہ موقع باقی وزیروں نے دیکھا کہ بہت اچھا ہے، تو انہوں نے بادشاہ کے کان بھرنے شروع کیے۔ لیکن بادشاہ نے کہا کہ دیکھو، میں بادل بادشاہ ہوں اور میں اس کو ہٹانا چاہتا ہوں، اب میرا دل بھر گیا ہے، لیکن کس وجہ سے اس کو اٹھاؤں؟ وہ بہت عقل مند ہے اور کبھی اس نے کوئی غلطی نہیں کی میرے ساتھ۔ تو باقی وزراء نے مشورہ دیا کہ آپ اس طرح کریں، اس سے یہ 3 سوال پوچھا، ساروں نے مل کے یہ سوال نکالے اور اس سے کہیں کہ اگر یہ جواب نہیں دے سکتا تو پھر آپ نے جو کرنا ہے اس کے ساتھ کریں۔ بادشاہ نے جب سوال سنے، تمام مجلس شورا سے اس کے دل میں بات لگی، تو اس نے وزیر کو بلایا الگ اور اس سے کہا کہ میں تم سے 3 سوال کروں گا اور ان کے جواب تم نے دینے، اور اگر جواب نہیں دیے تو میں بہت سخت سزا دوں گا۔ تو وزیر نے کہا کہ پوچھیے بادشاہ سلامت۔ تو بادشاہ نے کہا کہ پہلا سوال یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ اب اس میں یہ نہ کہنا کہ خدا ایک ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس کو ماننے کو تیار نہیں، وہ کہیں گے خدا تو ایک نہیں، کئی خدا ہیں۔ تو ایسا سچ بتانا جس کو ہر کوئی مانے اور اس کو ریفیوٹ، مطلب اس کی نفی کوئی نہ کر سکے۔ وزیر نے کہا یہ واقعی بڑا سخت سوال ہے، خیر دوسرا سوال کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اب یہ بھی مجھے بتانا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے، یہ بھی مجھے پتہ چلنا چاہیے، اور وہ جھوٹ ایسا ہو کہ اس کی بھی نفی کوئی نہ کر سکے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ دنیا کی کون سی ایسی چیز ہے جس کے لیے انسان کے آگے جھک جاتا ہے۔ اور یہ وقت میں تمہیں دے رہا ہوں آج کے مغرب کے وقت تک، جو ہی شام ہوئی اور اگر تم نے جواب نہ دیا تو نہ صرف تمہارا یہ عہدہ واپس لے لیا جائے گا، تمہاری جاگیریں واپس لے لی جائیں گی، تمہارے محلات قبضے میں واپس کر لیے جائیں گے، تمہارے خاندان کو مار دیا جائے گا اور تمہاری بھی گردن اتار دی جائے گی۔ وزیر کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بہت لمبی چال ہے، لیکن اس میں نکلنے کا واحد حل یہ ہے کہ اس کے پاس جواب ہو، اور اس کے پاس جواب کوئی نہیں۔ دوپہر کا وقت آ گیا اور اس کو جواب کوئی نہیں ملے۔ اس نے اپنے خاندان والوں سے پوچھا، دوستوں سے پوچھا، عزیزوں سے پوچھا، اقارب سے پوچھا، اور کوئی بھی اس کی کوئی مدد نہیں کر سکا۔ تو تقریباً ظہر کے وقت وہ تھوڑا سا اس نے کھانا اپنے ساتھ باندھا، پانی لیا اور اپنے سب سے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کے وہ بھاگ گیا۔ بھاگم بھاگ، گھوڑا دوڑاتے ایک مقام ایسا آیا کہ وہ گھوڑا نڈھال ہو کے گر کے مر گیا۔ جس جگہ پہ وزیر پہنچا تھا وہ ایک چھوٹا سا کوئی قصبہ تھا، چھوٹا سا گاؤں تھا، اور وہاں مضافات میں تھا اس گاؤں کے۔ تو باہر ایک ضعیف آدمی بیٹھا تھا درخت کے نیچے، وہ آرام کر رہا تھا شام کے وقت، عصر کے کچھ بعد۔ تو وزیر بیچارہ نڈھال اس کے پاس پہنچا اور کہا کہ بابا جی کچھ پینے کو ہے، تو پانی وغیرہ؟ تو بابے نے اس کو پانی کا کٹورا بھر کے دیا اور کہا کہ بیٹا تم بہت پریشان لگ رہے ہو، بتاؤ کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا بابا جی بس ایک مسائل ہیں، چند ایک سوال ہیں، ان کے بعد جواب نہیں ہے، بس جان بچا کر پھر رہا ہوں۔ تو بابے نے کہا بیٹا سوال کیا تھا بتاؤ۔ وزیر نے اپنے دل میں سوچا یہ گنوار آدمی ہے، گاؤں کا رہنے والا ہے، اس کو کیا پتہ ہوگا، لیکن چلو پھر بھی دھوپ میں بال نہیں سفید کرائے، کیا پتہ تھوڑی سی کہیں سے کوئی مدد مل جائے، کچھ کمک ہو جائے۔ تو اس نے کہا بابے سے کہ بابا جی سب سے بڑا دنیا کا سچ کیا؟ بابا جی نے کہا بیٹا یہ تو بہت آسان سا سوال ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا سچ جس کو کوئی بھی نہ نہیں کر سکتا وہ موت ہے۔ ہم میں سے جس نے بھی سانس کھینچا ہے اس نے مرنا ضرور ہے، اس سے بڑا سچ کوئی نہیں۔ وزیر کے دل کو یہ بات لگی کہ ہاں یہ بات تو بالکل صحیح کہا رہا ہے، جس طرح قرآن میں بھی ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر ذی نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ ذائقہ میٹھا ہے کہ کڑوا ہے۔ میرے خیال میں ان لوگوں کے لیے میٹھا ہوگا جو کہ شہید ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں، کیونکہ جب ان سے اللہ پوچھے گا قیامت کے دن تم کیا چاہتے ہو اجر میں، تو وہ کہیں گے ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ تیری راہ میں اپنی جان دیں اور بار بار دیں، تو ان کو کچھ چس آتی ہوگی، کچھ مزہ آتا ہوگا۔ تو خیر اللہ بہتر جانتا ہے، ان کے لیے میٹھا ذائقہ ہوگا اور جو گناہ گار ہیں ان کے لیے کڑوا ذائقہ ہوگا، لیکن جو بھی ہے اس کا کوئی ذائقہ ہے۔ وزیر کے دل کو یہ بات لگی، اس نے کہا یہ بات بالکل درست ہے، تو وہ بہت خوش ہوا۔ تو اس نے کہا بابا جی
دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ میں نے کہا بیٹا دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ عہدہ، یہ کاروبار، یہ مکانات، یہ زمینیں، یہ محلات، یہ خاندان، یہ رشتہ داریاں، یہ بچے، یہ بیوی، یہ دوست، یہ سارے جھوٹ۔ ادھر تمہاری آنکھ بند ہوئی، ادھر کام ختم۔ ان میں سے کوئی تمہاری کام آیا؟ کوئی تمہاری جائیداد کام آئی؟ کوئی دوست کام آیا؟ جس گھوڑے پہ تم بھاگ کے آئے تھے وہ بھی مرا پڑا ہے۔ یہ جو زمینیں دیکھ رہے ہو نا، یہ میرے باپ کی تھیں، جو ہی مرا ہے یہ میری ہو گئی۔ تو یہ ملکیت جو ہے، یہ اپنائیت جو ہے، یہ میرا جو ہے، میں تھا موت کا، اور جو میرا ہے نا، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ جو ہی باپ مرا میرا ہو گیا، اب میں جو ہی مروں گا تو میرے بیٹوں کا ہو جائے گا۔ یہ جو تم نے دیکھے ہیں بیل، یہ جو ہی مرے ان کی کھال چمار لے جائیں گے اور گوشت گدھ وغیرہ کھا لیں گے۔ میری ملکیت کہاں ہے؟ مٹی بن جائے گی۔ کسی کی ملکیت کچھ نہیں ہوتی۔ ملکیت سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور میرا ہونا کسی چیز کا وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ میرا عہدہ، میرا علم، آنکھیں تمہاری بند ہوئیں، تمہارا علم سارا مٹی میں مل گیا، سب کچھ میرا ہی کچھ نہیں ہے، نہ میں کچھ ہے نہ میرا ہی کچھ ہے۔ یہ بات سنتے ہی وزیر کا دل تو باغ باغ ہو گیا۔ اس نے کہا اس بابے کو کچھ پتہ ہے۔ اس نے کہا بابا جی اب آخری بات بتا دیجئے کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے لیے انسان کے سامنے جھک جاتا ہے۔ بابے نے کہا کوئی بات نہیں، سکون کرو، ابھی بھی مغرب میں وقت ہے، گھوڑے اور بھی تیار ہیں، میں تمہیں واپس بھیج دوں گا، تمہارا سب کچھ مل جائے گا۔ آؤ ذرا ڈیرے پہ چلتے ہیں۔ ساتھ ہی ڈیرا تھا، اٹھ کے چلے گئے۔ وزیر بڑا خوش تھا۔ تو اتنے میں بابے نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہتے بیٹا یہ پیالہ اٹھانا کتے والا جس میں کتا کھانا پیتا ہے، اس کے اندر دودھ نکال کے لے آؤ۔ تو وہ گائے سے دودھ نکال کے لے آیا۔ اس نے کہا کتے کو بلاؤ۔ کتا آیا، اس کو پیے، کتے نے پینا شروع کر دیا۔ جب آدھا پیالہ ختم ہو گیا تو اس نے کتے کو ٹھوڈا مارا، کتا چائیں چائیں کر کے دور جا کے بیٹھ گیا۔ بابے نے وزیر سے کہا کہ اب اس کو پیو تو میں تمہیں تیسرے سوال کا جواب دوں گا۔ وزیر نے کہا اس میں تو میرے کتے نے بھی ہے، میں کیوں پیوں؟ یہ تو گندا ہے اور نجس ہے، ناپاک ہے۔ بابے نے کہا نہ صرف پیو بلکہ کتے کی طرح دونوں گھٹنے ٹیک کے، دونوں ہاتھ رکھ کے، منہ اندر ڈال کے پیو، اور پیالے کو چاٹ کے صاف کرو تو جواب دوں گا، ورنہ جاؤ پھر بادشاہ تمہاری گردن اتارنے کو تیار کھڑا ہے۔ وزیر نے سوچا کہ ایک طرف وہ رتبہ، وہ سب کچھ، اور یہ سوال کے جواب میں لے کے جاؤں گا تو میری واہ واہ ہوگی اور مجھے اور رتبہ ملے گا، جاگیر اور ملے گی، میرے دوست مجھ سے اور مرعوب ہوں گے، میرے خاندان والے میرے قریب آ جائیں گے، بچوں پہ کنٹرول بڑھ جائے گا، سب کچھ زیادہ ہو جائے گا، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے اپنے گھٹنے ٹیکے، ہاتھ زمین پر رکھے، منہ پیالے میں ڈالا اور لبڑ لبڑ کر کے سب دودھ پی گیا اور چاٹ گیا پیالے کو صفا کر کے۔ تو کہتے بابا جی اب وہ تیسرا جواب تو دے دے۔ بابا نے کہا دیکھ، سب سے بڑے سچ سے، موت سے تو بھاگ کے یہاں پہ آیا، اور سب سے بڑے جھوٹ کے لیے تو نے کتے کے پیالے میں کتے کی طرح دودھ پیا۔ تو یہ دنیا ہے جس کے لیے انسان کے آگے جھک جاتا ہے۔ اگر جھکنا ہی ہے تو صرف اس ایک خدا کے سامنے، کہ جب سب سے بڑا سچ آئے گا اور موت تمہیں ملے گی تو تم نے جانا اسی کے پاس ہے۔ اور یہ جو دنیا میں جو ساری چیزیں ہیں ان کو بناؤ، یہ بڑی اچھی چیزیں ہیں، اس تک پہنچنے کا ایک رستہ ہے، لیکن ان کو یہ نہ سمجھو کہ اس کے بغیر وہ نہیں مل جائے گا۔ اب اس سے آپ جو بھی نتیجہ اخذ کرنا چاہیں وہ آپ کی ثواب